نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم۔ حضرات گرامی و سامعین کرام، آج کا عنوان ہے تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تم لوگ نیک کام کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت شریفہ میں خیر امت فرمایا گیا۔ اس امت کو دیگر امتوں پر جو فضیلت حاصل ہے وہ اچھی باتوں کا حکم کرنے اور بری باتوں سے روکنے کی وجہ سے ہے۔ امر بالمعروف کرنے والوں کے لیے بڑے فضائل و اجر کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی ناجائز امور کو ہوتے ہوئے دیکھے، اگر اس پر قدرت ہو کہ اس کو ہاتھ سے روک دے تو اس کو ہاتھ سے روک دے، اگر اتنی قدرت نہ ہو تو زبان سے اس پر انکار کر دے، اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے۔ یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے۔ ایک نظر ڈالیے کہ کتنے آدمی ہیں ہم میں سے ایسے کہ کسی ناجائز کام کو کرتے ہوئے دیکھ کر ہاتھ سے روک دیتے ہیں یا فقط زبان سے اس کی برائی اور ناجائز ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی تباہی و بربادی کے ہر طرف گیت گائے جا رہے ہیں، مگر کسی روشن خیال کی اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ حقیقی طبیب و مربی نے کیا مرض تشخیص فرمایا ہے۔ اس پر جس درجہ عمل کیا جا رہا ہے، بنی اسرائیل میں سب سے پہلا تنزل اس طرح شروع ہوا کہ ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو منع کرتا کہ دیکھ، اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، لیکن اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ویسا ہی برتاؤ کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تھا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے دل کو بعضوں کے ساتھ خلط کر دیا۔ اب ہر شخص اپنی ہی حالت پر غور کرے کہ کتنے معاصی اس کے علم میں ایسے کیے جا رہے ہیں جن کو وہ روک سکتا ہے، پھر بھی بے توجہی، لاپرواہی، بے التفاتی سے کام لیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے، اس کی اعانت کرنے کے بجائے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کی تباہی کے اسباب، روز بروز بربادی کی وجوہ۔ ہر شخص اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو ایک لمحہ اس نظر سے دیکھ لے، کتنے کھلے ہوئے معاصی میں مبتلا ہیں وہ لوگ۔ اگر صرف آخرت ہی کا وہ بال ہوتا تب بھی یہ امور اس قابل تھے کہ ان سے کوسوں دور بھاگا جاتا، لیکن قیامت تو یہ ہے کہ اس دنیا کی تباہی جس کو ہم عملاً آخرت سے مقدم سمجھتے ہیں، انہی امور کی وجہ سے ہے۔ غور کیجئے، اس اندھے پن کی کوئی حد بھی ہے؟ اب اگر ہر شخص اپنی ہی حالت پر غور کر لے کہ کتنے معاصی اس کے علم میں ایسے کیے جاتے ہیں جن کو وہ روک سکتا ہے، پھر بھی بے توجہی، لاپرواہی، بے التفاتی سے کام لیتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہر وہ شخص جس کے سامنے کوئی منکر ہو رہا ہو وہ اس کے روکنے پر قادر ہو
یا اس کے روکنے کے اسباب پیدا کر سکتا ہو، اس کے ذمہ واجب ہے کہ اس کو روکے۔ آج جب کہ حالت بد سے بدتر ہو چکی ہے، آنے والا زمانہ اور بھی زیادہ پرخطر اور تاریخ نظر آ رہا ہے، اور ہمارا خاموش بیٹھنا اور عملی جد و جہد نہ کرنا ایک ناقابل جرم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اس مضمون کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔